پہلے جنرل صاحب آپ کی اجازت سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جنرل صاحب کافی زیادہ جو ہے پرابلمیٹک سچویشن ہے اس وقت, اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ کے طور پر کافی پازیٹیو اپنی ایک امیج رکھتے تھے, ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں مسلسل تنقید کی زد میں ہیں, اور لوگ یہ سوال کرنے پر اب مجبور ہو چکے ہیں کہ جناب شہباز سپیڈ کا ہم ذکر کرتے تھے کہ بڑی تیزی سے وہ مسائل حل کرتے ہیں, لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ شہباز سپیڈ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور مسائل میں اضافہ ہی کر رہی ہے. آپ کے خیال سے اس موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کیا, اور اس سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج موجودہ حکومت خود ہے. وہ اس طرح جس ابھی آپ اپنے ابتدائیے میں بات کر رہی تھے, ان کے پاس 12 سے 15 مہینے ایٹ موسٹ, اگر یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چلیں کتنے, 12 سے 15 مہینے میں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹ تو دیکھ نہیں سکتے یہ, جس کی وجہ سے یہ جو بھی میجرز ہیں ان کے شارٹ ٹرم ہیں, ڈے ٹو ڈے ہیں, اور ڈنگ ٹپاؤ والے ان کی پالیسی پہ کام ہو رہا ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2, اس حکومت کے آپس میں تضادات کی جو تعداد اگر آپ لکھنا شروع کر دیں شاید آپ کے پاس کاغذ نہیں ہوں گے, کیونکہ کوئی ایک کل دوسرے سے ملتے نہیں ہیں ان کے آپس میں. اگر یہ عمران خان صاحب کے خلاف سب اکٹھے ہو کر بیٹھ تو گئے ہیں, لیکن آپس میں جو بھی تضادات ہیں وہ تو حل نہیں ہوتے ان کے. تیسرا اور جو سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اسٹیبلائز کرنا اپنے آپ کو پولیٹیکلی, جب جیسے عمران خان صاحب آن دی اوفینسو ہیں, ان کے لیے وہ تقریباً ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے, لیکن جس حالات سے یہ گزر رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز نکلتی ہے جو ان کے لیے چیلنج بن کے سامنے آتی ہے. اس لیے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو جائیں, شاید لوگ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں اتنی بات نہیں کر رہے. وہ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ آج 1.25 سال 1.5 سال کے بجائے اگر یہ کرنا ہی ہے تو 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئیں, تو 5 سال میں شاید یہ پھر وہ ڈیلیور کر سکیں جو ان سے توقع کی جا سکتی ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے بڑا چڑھا کے بات پیش کر رکھی تھی. ہم ہمیشہ سے بھول جاتے تھے کہ وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے. یہاں پر ان کو ایک تو پوری فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ تھی ان کو, یہاں پہ ہر طرح سے جو وہ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا. ان کو پیسے اکٹھے کر کے صبح چلانے کا مسئلہ نہیں تھا, وہ پیسے اپنے پاس سمجھ کے جو چاہ رہے تھے وہ کر رہے تھے. نتیجتاً جو انہوں نے آپٹیکل الوژن کھڑے کر کے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے بھی گلے میں پڑا ہوا ہے. اس میں فار ایگزامپل آن ٹرین ہے, اس کا ہم نے قرضہ بھی لیا, اس کی قسطیں بھی ہم نے دینی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے بھی سال کا 1.5-2 ارب روپے ہم نے نکال کے رکھنا ہے. ان کو اس وقت فکر نہیں تھی جب چیف منسٹر تھے پنجاب کو, ان کو پتا تھا کہ بھئی سینٹر سے کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی. اب جب وہ جا کے سینٹر میں بیٹھے ہیں, ان کو ریسورس کریشن جو ان کا مین جاب ہونا چاہیے, جب ان کے اب سامنے چیزیں آ رہی ہیں, اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام جو ہم نے ڈھول تو ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے, اب یہ بجانا اتنا آسان نہیں ہے. تو چاہے وہ آپ پولیٹیکلی لے لیجئے, چاہے آپ اکنامکلی لے لیجئے, چاہے ودن دی گورنمنٹ لے لیجئے, چاہے ان کا اپنی پرفارمنس کا آپ لے لیجئے, لیکن آل فرنٹس یہ گورنمنٹ از اے ویری سیریس ٹربل, اور ان کو بڑا سیریسلی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے نکلنے کے لیے کیا کام کریں ہم لوگ. ویری رائٹ. وہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گی. پہلے میں ہلالی صاحب اور سلمان عابد صاحب کے بھی کامنٹس لے لوں. ہلالی صاحب, ہم تو یہ سن رہے تھے کہ پیٹرول پرائس بڑھ جائیں گے تو پھر آئی ایم ایف بھی پیسے ریلیز کر دے گا اور دوست ممالک بھی پھر امداد دے دیں گے, جیسے کہ آئی ایم ایف کے اگر ہم پروگرام میں چلے جائیں گے تو اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ تھوڑی سنبھل جائے گی. لیکن اب پیٹرول پرائس بڑھنے کے باوجود بھی ابھی بھی ہم یہی باتیں سن رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی ہم کرائسس میں. کل بھی ابھی شہباز شریف صاحب یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو دیوالیہ کر دیا ہے ملک کا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خالی پیٹرول پرائس بڑھنے سے بات بنی نہیں ہے. کیسے پھر اس وے آؤٹ کیا ہے اس اکنامک کرائسس کا؟ میرے خیال میں ہم نے دیوالیہ ملک کا نہیں کیا تھا. ملک کا دیوالیہ یہ 2 پارٹیز جو 2018 تک تھے انہوں نے تو کر دیا پورا. اب یہ 3 سال جو اس عمران خان کا وقت آیا تھا اس وقت تک اس قوم کا دیوالیہ, اس اکانومی کا دیوالیہ ہو گیا. اب آپ سوچئے 45 دن میں سمینہ کیا ہوا ہے. 45 دن میں پیٹرول 60 روپیہ بڑھ گیا, الیکٹریسٹی 47% اوپر, گیس 45% اوپر. کب؟ وین؟ جب انفلیشن بقول گورنمنٹ آف پاکستان کے 13.5% ہے, مگر ایکچولی اسٹیو ہینکس جان ہاپکنز یونیورسٹی کا پروفیسر
اس نے کہا ہے کہ ہمارے اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کی انفلیشن ریٹ از 38.17%، 38%۔ اب آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے موقع پہ جب پرچیسنگ پاور لوگوں کا ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ خریدتے کم ہے، کنزمپشن کم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیمانڈ کم ہے۔ جب ڈیمانڈ کم ہوتا ہے تو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، جب پروڈکشن کم ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ کم ہو جاتا ہے، جب انویسٹمنٹ کم ہو جاتا ہے تو اکانومی جو آپ کی ہے وہ شرنک کرتی ہے۔ اچھا، آپ کی اکانومی سمینا ٹو مینٹین دا جاب لیول جو اس وقت ہے کم سے کم 5% کو گرو کرنا چاہیے۔ اس کے زمانے میں 6% گرو کر دیا تھا، پتہ نہیں کس قسم کا جادو یہ عمران خان نے کیا، مگر اب لگتا ایسا ہے کہ 1% زیادہ، 6% گرو۔ مگر یہ پریڈکشن کیا ہے IMF کا کہ اس سال 2%۔ اس کا کیا مطلب ہے سمینا؟ اس کا مطلب ہے نوکری جائیں گی، جب نوکری جاتی ہے پاورٹی جائے گا، جب غربت آتی ہے تو پھر بھوک آتا ہے، جب بھوک آتا ہے تو پھر چوری آتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اس وقت ہمارا سچویشن۔ اور ایک چیز، ایک کراپ کا میں، گندم کا میں آپ کو پروفیسر اشفاق کا کیلکولیشن میں ریپیٹ کروں گا کہ 1 کلو گندم بائی نومبر اس سال 160 روپے کے لیے ہوگا۔ اللہ نہ کرے، غریب تو بھوکا مر جائے گا۔ لیکن سچویشن خطرناک ہے، الارمنگ ہے۔ سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، لیکن شہباز شریف صاحب نے چیف منسٹر جب وہ تھے ہمیشہ اسی کا ان کا ایکسپیرینس تھا، ہمیں تھوڑا مارجن نہیں انہیں دینا چاہیے کہ ابھی وہ جسٹ آئے ہیں اس حکومت میں ایز اے پرائم منسٹر، تو اس لیول پر آ کر چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا، ڈیسیژن لینا، تھوڑا انہیں ٹائم تو دینا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم دیکھیں کہ وہ کیا پرفارم کرتے ہیں۔ یہ بہت جلدی نہیں ہو گیا کہ ہم ان کے اوپر تلواریں سونت کے کھڑے ہو جائیں؟ دیکھیے، یہ بالکل بجا ہے کافی حد تک کہ بہت ارلی ہوگا کہ ہم اس حکومت کے بارے میں کوئی بات کریں کہ وہ کامیابی جو ہے ٹریک پہ نہیں۔ لیکن ایک بات تو پہلے آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی، یہ جو 13 جماعتیں ہیں اپوزیشن، جو کل کی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت ہے، ان کا واحد ایجنڈا عمران خان دشمنی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہیں۔ اور ان کا بنیادی ماخذ یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نکال دیں۔ اور جب یہ عمران خان کو باہر نکالنے کی باتیں کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس سارا معیشت کا حل موجود ہے، ہمارے پاس سیاسی حل موجود ہے، ہمارے پاس ایک واضح روڈ میپ موجود ہے، ہم لوگوں کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لا سکتے ہیں، ہم IMF کو منا سکتے ہیں، ہم مالیات پاکستان میں سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، عالمی دنیا ہم پر اعتماد کر سکتی ہے، ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے۔ اب وہ چیزیں تو جیسے ابھی ظفر ہلالی صاحب نے بھی کہا اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا، وہ تو بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی نا۔ دیکھیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کی جو پنجاب کی گورننس تھی، یہ ساری کی ساری اشتہاری کمپنیوں کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، یعنی اشتہارات، سڑک بنتی تھی راجن پور میں اور جناب اشتہار لگتے تھے مال روڈ کے اوپر۔ ابھی آپ دیکھیے ترکی کا دورہ نہیں ہوا اور اخبارات کو جس طریقے سے اشتہارات جاری کیے گئے وہ آپ نے بھی دیکھے اور میں نے دیے ہیں۔ یعنی یہ ساری گورننس کا جو ماڈل تھا، یہ اخباری اشتہارات کی بنیاد پہ، چند کالمسٹوں کی بنیاد پہ، چند بیٹ رپورٹروں کی بنیاد پہ میڈیا مینجمنٹ اچھی، دیکھیے بڑی اچھی میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کا نشانہ دیکھ لیا۔ اب اس میڈیا مینجمنٹ کا میں آپ میڈیا تو مینج کر لیا آپ نے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی کو اس پورے پولیٹیکل ایڈونچر سے، اس پورے ریجیم چینج سے کیا ملا مجھے بتائیے۔ یعنی آپ مجھے بتائیے، اس حکومت کے جانے سے پہلے ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی معیشت ایک ٹریک کے اوپر آ گئی ہے، موڈیز نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ مثبت سے اب منفی میں لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا پولیٹیکل ایڈونچر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا تو تھا عمران خان کو گرانا، وہ آپ نے گرا دیا، جس کی مدد سے، جس کی حمایت سے گرانا تھا گرا دیا، لیکن آگے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اب یہ 13 جماعتیں بنیادی طور پہ عمران خان دشمنی پر تو اکٹھی ہیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 12 جماعتیں تو ایک سائٹ پہ اوپر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ تو اس حکومت کا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، سارا بوجھ PMLN کے اوپر پڑ گیا، اور PMLN جو ہے وہ بنیادی طور پہ سٹیک پہ لگ گئی ہے، کیونکہ جتنی گالیاں اب پڑ رہی ہیں وہ PMLN کو پڑیں گی، اور یہ چاہیں تو الیکشن 2023 میں کروا لیں، اس کے بعد دیکھیے ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سخت معاشی فیصلے کر رہے ہیں نا جی،
وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو آپ 1 سال 2 سال بڑے فیصلے کر کے پھر آگے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس مینڈیٹ ہی سارا 1 سال کا باقی بچا ہے اور الیکشن ایئر بھی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور آپ ان کو فیصلے کریں گے یا ریلیف سر اب دیکھیں آپ ان کو ڈنڈے کے زور پہ کہا جا رہا ہے پہلے بجٹ منظور کروائیں اور اس کے بعد آپ جو ہے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ معاہدہ اس کو دوبارہ چالو کروا دیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور ساری حکومت کیا کیا رہی ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ, آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا خاتمہ, نیب میں ترمیم کر لی, اپنی مرضی کے نیب کے افسران لگا دیے. یہ ایجنڈا جو تھا نا اپنے آپ کو بچاؤ کا, آج یہ پوری قوم اس کی پرائس پے کر رہی ہے نا. آپ چلیں عمران خان کو نکال دیں, آپ نے نکال دیا, لیکن اب آپ اگلا کوئی اسٹیپ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا روڈ میپ ہے جس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی کریں گی. اب میں یہ سوال رکھتی ہوں آپ سب کے سامنے, جنرل صاحب یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ بھائی آپ آ گئے انہیں نکال کے, لیکن اب آپ کے خیال سے واقعی جیسے سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا جو اس کا نزلہ ہے, جو عوام میں ایک غیر مقبول جماعت ہو رہی ہے, وہ پی ایم ایل این ہے, ان کے اوپر سارا ملبہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتیں بری و ذمہ ہو جائیں گی اور عوام پر ان کا غم و غصہ اس طرز کا نہیں ہوگا؟ دیکھیں آج کی عوام کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے, جس کا خمیازہ یہ پی ڈی ایم خود بھی بھگت رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اس کو, کیونکہ عوام بڑی غور سے آج کل سب چیزیں دیکھ رہی ہے. میں جب یہ نیشنل یہ جو این سی ایم آئی تھی, نو کانفیڈنس موشن, تو گاؤں دیہات میں میرا خیال تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا. میں حیران رہ گیا جب یہ پتہ چلا کہ آج جنوری یا دسمبر میں بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی حکومت نے مہنگائی بڑھا دی, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, ان کو جانا چاہیے. تو جب یہ نو کانفیڈنس موشن آیا ہے اس کے بعد سے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے سارے. جب گاؤں دیہات میں یہ آواز لگ جائے کہ جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا, بلکہ ایک آدمی نے جو عام ان پڑھ آدمی ہے, جب یہ خان صاحب روس گئے تھے اس کا یہ تبصرہ تھا کہ یہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. حیران کن چیز ہے یہ. تو میں نے اسے پوچھا کیوں نہیں چھوڑیں, کہتا جی تو ہم نہیں پتا جی امریکہ ہے. تو میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ آواز آپ کے گاؤں دیہات میں پہنچ چکی ہے.